السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آؤ دین سیکھیں پروگرام میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ماہ رمضان المبارک کا پہلا سبق۔ ماہ رمضان المبارک کی ایک اہم عبادت ہے جسے ہم اور آپ روزہ کہتے ہیں۔ روزہ کیا ہے؟ تو یاد رکھنا چاہیے، روزہ اسلام کا ایک اہم اور تیسرا رکن ہے جو ہر سال ماہ رمضان المبارک میں ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہوتا ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد قرآن کریم نے بیان کیا ہے، لعلکم تتقون، کہ روزے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی صفت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ماہ رمضان المبارک میں امت محمدیہ کو 5 خصوصی انعامات عطا کیے گئے۔ امت محمدیہ کو 5 خصوصی انعامات سے نوازا گیا ہے جو پہلی امتوں کو عطا نہیں کیے گئے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں خاص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی تھیں۔ پہلا انعام کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرا انعام کہ روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ تیسرا انعام کہ اللہ تبارک و تعالی روزے دار کے لیے ہر دن جنت ایک نئے طریقے سے آراستہ فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ قریب ہے میرے بندے دنیا میں اپنے اوپر سے مشقتوں کو پھینک کر کے تیرے پاس آئیں۔ چوتھا انعام کہ ماہ رمضان المبارک میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے جو رمضان کے مبارک مہینے میں ان گناہوں تک بآسانی نہیں پہنچ سکتے ہیں جن گناہوں تک غیر رمضان میں آسانی کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں۔ اور 5واں انعام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی آخری رات میں بخش دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے، مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ شب مغفرت، یہ مغفرت کی جو رات ہے، کیا یہی شب قدر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ضابطہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم کرنے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ یعنی پورے رمضان جو عبادات کی ہیں، روزے کی شکل میں، تراویح کی شکل میں، قرآن کی تلاوت کی شکل میں، ذکر و اذکار کی شکل میں، ان عبادات کے بدلے اور صلے میں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے مغفرت اور بخشش عطا کی جاتی ہے۔ یہ ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے فضائل کے تعلق سے ذکر کی گئی ہے۔ اب چند مسائل آپ حضرات سماعت فرمائیں کہ روزہ کس پر فرض ہے۔ تو یاد رکھیے، ہر عاقل بالغ مسلمان پر، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی عذر نہ ہو۔
مسئلہ نمبر 2، روزے کی نیت بھی ضروری ہے، اور ہر روزے کی علیحدہ نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص پورے مہینے کی ایک بار میں نیت کر لے، پورے مہینے کے روزے کی ایک مرتبہ نیت کر لے، تو ایک مرتبہ نیت کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہر روزے کی علیحدہ نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت کے لیے زبان سے الفاظ کو ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بس محض دل سے نیت کر لی، بس محض دل سے ارادہ کر لیا، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ حتیٰ کہ روزے کی نیت سے جو سحری کھا رہا ہے، وہ سحری کھانا بھی نیت کے قائم مقام ہے۔ نیت کے لیے کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہے۔ بعض حضرات مخصوص الفاظ کے ساتھ ہی نیت کو ضروری سمجھتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ نیت کے لیے کوئی خاص الفاظ نہیں ہیں، مخصوص الفاظ نہیں ہیں۔ اگر روزے کی نیت کرنا بھول گیا تو اب دن میں کب تک روزے کی نیت کر سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ صبح صادق سے لے کر، طلوع صبح صادق سے لے کر، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی مغرب کا وقت شروع ہونے تک جو وقت ہے، اس کا جو درمیانی حصہ ہے، جو درمیانی وقت ہے، بالکل بیچ کا وقت ہے، اس درمیانی وقت سے پہلے اگر نیت کر لی گئی تو نیت کافی ہو جائے گی، روزہ ہو جائے گا۔ اور اگر درمیانی وقت سے پہلے نیت نہ کی تو اب نیت درست نہیں ہوگی، روزہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔